بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے غم سے نجات عطا فرمائی ہے اور اسی طرح ہم نجات عطا فرماتے ہیں مومنوں کو۔ حضرات محترم، زندگی دن کے اجالے کا نام ہے، رات کی تاریکی کا نام زندگی ہے۔ زندگی میں خوشیوں کی بہار بھی ہے اور غموں کی فضا کا نام بھی زندگی ہی ہے، اور انسان کا پریشان رہنا، غم زدہ رہنا ہمیشہ سے ہی ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، اور پھر خوشی، راحت، سکون انسان کی ہمیشہ سے ہی قیمتی گم شدہ متاع رہی ہے۔ انسان کو کبھی پریشانی ہوتی ہے اپنے مبہم مستقبل کی، میرا مستقبل کیا ہوگا، کبھی اسے پریشانی ہے اپنی جسمانی کمزوری کی، آنے والی بیماری کی، کبھی اسے پریشانی ہے اپنے رشتہ داروں کی، ان کے بچھڑ جانے کی، کبھی وہ اپنے ماضی کو سوچتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، کبھی وہ مستقبل سے پریشان ہے، کبھی وہ حال سے پریشان ہے، اور پھر ان پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان ہر دروازے پہ جاتا ہے، ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ مجھے ان غموں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے مجھے نجات مل جائے، کہیں کوئی سکون کی کرن نظر آ جائے، کوئی راحت کے لمحات میسر آ جائیں۔ انسان ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس نے دنیا کا مال و متاع اکٹھا کر کے بھی دیکھ لیا، بڑے بڑے محلات بنا کر بھی اس نے دیکھ لیے، دنیا کی عیش و عشرت کی ساری چیزیں اس نے جمع کر کے بھی دیکھ لیں، اس نے دنیا کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر کے بھی دیکھ لی، اس نے جھاڑ پھونک کا کام بھی کر لیا، اس نے چھلے کڑے من کے بڑی بڑی تسبیحات بھی اپنے گلے میں ڈال کے دیکھ لی، اس نے یہ سارے کام کر لیے، اس نے شراب نوشی، منشیات کا استعمال کر کے بھی دیکھ لیا، سگریٹ نوشی بھی اس نے کر لی، موسیقی بھی اس نے سن لی، اور اس نے انسان نے اپنے آپ کو حیوان بنا کر بھی دیکھ لیا۔ وہ کام جو انسانوں کو زیب ہی نہیں دیتے تھے، وہ کام جو جانوروں والے تھے، وہ کام بھی آج کے انسان نے کر کے دیکھ لیے، لیکن اس کو سکون، راحت میسر نہیں آئی۔ آج کا وہ انسان جس نے یہ سارے فارمولے استعمال کر لیے، دنیا کی ساری نعمتیں استعمال کر لی، لیکن اسے سکون نہیں مل رہا، وہ پھر بھی خودکشی کی طرف جا رہا ہے، وہ پھر بھی اپنا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، وہ پھر بھی زندگی سے بیزار ہے۔ آخر کیوں؟ راحت، سکون انسان کو کیوں میسر نہیں ہے؟ اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کو سکون میسر آ سکتا ہے؟ حضرات، ہم نے ان ذرائع کو ڈھونڈنا ہے کہ جن ذرائع کو، جن اسباب کو ہم اختیار کر کے سکون حاصل کر سکیں۔ حضرات محترم، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، اس وقت تک کوئی بھی غم اور ہم، کوئی بھی پریشانی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر فلاں نے پھونک مار دی، فلاں عمل اگر کوئی حرکت میں آ گیا، فلاں نے کوئی اگر منتر پڑھ دیا اور فلاں کی اگر نظر لگ گئی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ہم ڈرتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے لوگ غیروں کے پاس جاتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، وہاں پہ سلانے مہانے نذرانے پیش کرتے ہیں کہ کہیں یہ بزرگ صاحب ہمارا کوئی نقصان نہ کر دیں۔ تو ہم نے نفع نقصان کا مالک رب کو تو نہ سمجھا، ہم نے سمجھا کہ شاید ان کی وجہ سے نقصان ملتا ہے، ان کی وجہ سے شاید ہمیں نفع ملے گا۔ تو حضرات، سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، فرمایا جو بھی کوئی تکلیف، مصیبت آتی ہے، یہ اس وقت تک تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اور جو شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جس شخص کا اللہ پر توکل ہوتا ہے، اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، نفع نقصان کا مالک جو اللہ کو سمجھ لیتا ہے،
اس کے دل کو اللہ ٹھیک کر دیتا ہے، اللہ اس کی دل کی اصلاح فرما دیتے ہیں، وہ بندہ پھر مطمئن ہو جاتا ہے، وہ بندہ ان پریشانیوں سے گھبراتا نہیں ہے، وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، اس کا ایمان اللہ مضبوط کر دیتے ہیں، وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا، وہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ یہاں پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لو جی ساری مصیبتیں مسلمانوں پر ہی آتی ہیں، مسلمان زوال کا شکار کیوں ہے، مسلمانوں پر ہی ظلم کیوں ہوتا ہے، مسلمان ہی آج کیوں پریشان نظر آتا ہے؟ باقی مغرب کی دنیا ہے، یورپ کو دیکھ لیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ملحد لوگوں کو دیکھ لیں، ان کے پاس مال و دولت کی بھی فراوانی ہے، اور مسلمان اس کا منہ لٹکایا ہوا ہے، پریشان ہے، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں۔ یہ ساری تکلیفیں مسلمانوں کے ساتھ ہی کیوں ہیں؟ تو حضرات، اللہ رب العزت کی طرف سے جو مصیبت پریشانی آتی ہے اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان پر جو کوئی تکلیف آتی ہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے اعمال کی شامت ہوتی ہے، انسان اللہ کی حدود کو جو کراس کر رہا ہے، کلمہ پڑھتا ہے لیکن رب کی بات ہی نہیں مانتا، رب کی نافرمانی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے، اس کے اندر اسلام مسلمان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، رب کا نافرمان سرکش بندہ، اس کے یہ جو کام ہے، اس کے مظالم اس کے سامنے مصائب بن کر آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی چکھا دیتے ہیں۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو خرابی واقع ہو گئی ہے، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشن جو آ گئی ہے، دنیا کے مصائب اور مسائل کے اندر جو تم گرفتار ہو چکے ہو، فرمایا یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کی شامت ہے، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو، اللہ رب العزت ان مصائب کو ختم فرما دیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بندوں کو پرکھتے ہیں، ہم ان کا امتحان لیتے ہیں، کھرے اور کھوٹے میں تمیز پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آزمائش کے لیے، انسان کو پرکھنے کے لیے، کبھی ہم انسان پر خوف مسلط کر دیتے ہیں، کبھی ہم اس کو بھوک سے ہمکنار کر دیتے ہیں، کبھی ہم اس کا نقصان کر دیتے ہیں، وہ مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، وہ جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، وہ رزق میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ مختلف دکھ لا کر، مختلف پریشانیاں لا کر، مختلف مصائب لا کر ہم انسان کو آزماتے ہیں کہ ان میں سے صبر کرنے والا کون ہے؟ فرمایا کہ جو صبر کرتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور بسا اوقات انسان بڑا نیک ہوتا ہے، اتفاقی طور پر کوئی حادثات کا بندہ شکار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف پریشانی آئی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی گناہ بندے کا مٹ رہا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر کسی کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، اب یہ معمولی سی تکلیف ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حضرات، یہ اللہ رب العزت نے مصائب کے اندر حکمتیں رکھی ہیں کہ بسا اوقات انسان کے اپنے اعمال کی شامت ہوتی ہے، بسا اوقات امتحان مقصود ہوتا ہے، اور بسا اوقات انسان کے گناہوں کو ختم کرنا مقصود ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی بندے کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ انسان تو بڑا جلد باز ہے، کوئی مصیبت، بیماری، پریشانی آ جاتی ہے تو ہم اللہ کی ساری نعمتوں کو ہی بھول جاتے ہیں۔ تو حضرات، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدائی زندگی اور صحابہ کرام کے حالات، کتنی مشقت انہوں نے اٹھائی اور کتنے ظلم برداشت کیے ہیں۔ انہوں نے اپنا مال و متاع، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دیا دین کے راستے میں۔ انہوں نے ظلم و ستم سہا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کیا ہے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کو برداشت کیا ہے، 3 سال تک۔ اللہ رب العزت نے سورۃ انشراح نازل فرمائی اور کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ حالات بڑے تنگ ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مشرکین کے مظالم ہیں مسلمانوں
دلوں پر۔ اللہ فرماتے ہیں آج تنگی ہے، آج پریشانی ہے، آج غم ہے، یاد رکھو اس تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تنگی کے بعد آسانی، نہیں فرمایا مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، یعنی بڑی جلد وہ اچھا وقت بھی آنے والا ہے، بڑی جلد یہ تنگیاں، یہ مصیبتیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ تو انسان کو ذرا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، آسانیوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یہاں پہ اللہ رب العزت جو تنگی ہے، جو مصیبت ہے، اس کو معرفہ لائے ہیں، اور جو آسانی ہے اس کو نکرہ لائے ہیں۔ یعنی اگر ایک تنگی ہے تو ایک تنگی کے ساتھ اللہ کئی آسانیاں لانے والے ہیں۔ ایک تنگی ختم ہوگی تو ایک آسانی نہیں آئے گی، نہیں، بلکہ اگر انسان تھوڑا سا صبر کر لے اور جلد بازی نہ کرے تو ایک تنگی ختم ہوگی، اس کے ساتھ اللہ کئی آسانیاں عطا فرما دیں گے، کئی نعمتوں سے بندے کو نواز دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے تو ہم پریشانی سے گھبرا کر، مصیبت میں، ٹینشن میں سکون حاصل کرنے کے لیے ہم بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں، فیس دیتے ہیں۔ حضرات، ایک یہ علاج ہے دنیا کا، میڈیکلی طور پر ایک یہ علاج ہے جہاں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور وہ جو دوائی ملنی ہے آپ کو، اس کے کئی سائیڈ افیکٹ بھی ہونے ہیں۔ تو جس کو شوگر کی دوائی دی جائے گی، شوگر کی دوائی، شوگر تو لو ہو جائے گی، بی پی ہائی ہو جائے گا، تو وہ جو میڈیسن ہے اس پہ پیسہ بھی لگتا ہے، اور پھر اگر ایک عضو کو ٹھیک کیا جائے دوسرا خراب، دوسرے کو ٹھیک کیا جائے تیسرا خراب۔ حضرات، ایک طرف یہ حالت ہے، اور دوسری طرف جو اللہ نے ہمیں علاج بتایا ہے، جو ٹینشن کا، مصیبت میں، پریشانی میں سکون حاصل کرنے کا جو اسلام نے علاج بتایا ہے، وہ کتنا سستا ہے، اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے۔ وہ جتنی مرضی میڈیسن آپ استعمال کر لیں، جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا، جتنی آپ زیادہ دوائی استعمال کریں گے اتنا زیادہ افاقہ ہوگا۔ تو سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ نماز کا اہتمام کریں، نماز پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو فرمایا کرتے تھے، اقیم الصلاۃ یا بلال، اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال اذان کہیے اور ہم نماز ادا کریں، نماز کے ذریعے تاکہ ہمیں سکون ملے۔ نماز کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکون حاصل کرتے، اور ہم نماز پڑھنا یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، نماز کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں، اور اسلام نے کیا کہا ہے کہ مصیبت نماز سے ہٹنا ہے۔ سکون چاہتے ہو تو اس کا نسخہ نبی پاک نے ارشاد فرما دیا، اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال اذان کہو، ہم نماز پڑھ کر سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ پاک نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، سکون اور اطمینان اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نماز کے اندر ہے۔ اگر دنیا کے غموں سے نجات چاہتے ہو، ان کو بھول جانا چاہتے ہو، اپنے دل کو مضبوط رکھنا چاہتے ہو، اور ایک انرجی اور طاقت چاہتے ہو، تو فرمایا کہ آؤ نماز کے لیے۔ اور اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر کوئی مصیبت پریشانی آ گئی ہے، کوئی غم اور ہم آ گیا ہے، کوئی بیماری، کوئی تکلیف آ گئی ہے، تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اللہ نے اس تکلیف کو دور کرنا ہے، اور اس کا مدد طلب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ صبر کرو اور نماز پڑھو۔ نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے یہ تکلیف کے، مشقتوں کے، بیماریوں کے اور مصائب کے جو بادل ہیں یہ چھٹ جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور یہ جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد، یہ انسان کو مطمئن رکھتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سکون چاہتے ہو تو یہ میڈیسن، یہ سیرپ 5 وقت استعمال کرنا پڑے گا، اور اللہ ہمارے لیے آسانیوں کو دروازے کھول دے گا۔ تو حضرات، اگر پھر بھی افاقہ نہ ہو تو شریعت نے پھر ایک اور ٹیبلٹ بتائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں آپ پہ درود پڑھتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتلائیں کہ جب میں دعا کروں، درود بھی دعا ہی ہے، میں جب دعا کرنے بیٹھوں تو اپنی دعا کا کتنا حصہ، کتنا وقت میں درود پڑھوں اور کتنا وقت میں اپنے لیے دعا مانگوں؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، آپ کی مرضی ہے، جتنا درود پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ تو وہ صحابی وہ کہنے لگے کہ اگر میں اپنی دعا کے وقت کے 4 حصے کر لوں، یعنی کہ اگر میں نے 20 منٹ دعا مانگنی ہے، 15 منٹ 5 منٹ میں درود پڑھتا رہوں، چوتھا حصہ اور باقی 15 منٹ میں دعا مانگ لوں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اگر تو درود کا دورانیہ بڑھا دے، درود زیادہ پڑھے، تو یہ تیرے لیے اور اچھا ہوگا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر میں آدھا وقت درود پڑھتا رہوں اور آدھا وقت میں دعا مانگ لوں، تو نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر تو درود زیادہ پڑھے تو یہ تیرے لیے اور اچھا ہوگا۔ تو اس نے کہا پھر ایسا کروں کہ 2/3 وقت جو ہے وہ میں درود پڑھوں اور 1/3 میں اپنے لیے دعا مانگ لوں، کل وقت کے 3 حصے کر لوں، 2 حصوں میں درود پڑھتا رہوں گا اور 1 حصے میں دعا مانگ لوں گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم بڑھائے گا درود تو یہ تیرے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس صحابی نے کہا تو پھر میں سارا وقت درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی، آپ نے فرمایا کہ اذن تکفا ہمکا و یغفر ذنبکا، کہ اگر تم اس پہ عمل کر لو کہ اپنا سارا دعا کا وقت درود میں ہی گزار دو، تو اللہ رب العزت درود کی برکت کی وجہ سے تمہارے سارے غم ختم کر دیں گے اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کتنی بڑی عظمت ہے اور کتنا بڑا انعام ہے۔ دنیا میں بندہ ایک چیز جو سب سے زیادہ بڑھ کر چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی نقصان نہ ہو، کوئی غم نہ اٹھانا پڑے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی دنیا میں، اور آخرت کے حوالے سے سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ دونوں خواہشات یہ پوری ہوتی ہیں اس خوراک کے ساتھ، جو درود والی خوراک ہے۔ اگر ہم یہ بھی استعمال کریں گے نا ساتھ، تو اللہ رب العزت باقی کے سارے غم وہ مٹا دیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو درود پڑھنا ہے، اس کے ساتھ اگر ہم مزید اضافہ کر لیں استغفار کا، تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں استغفار بھی لے آئیں تو پھر تو بندے کو کوئی غم چھوتا ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 سے زائد بار استغفار کرتے تھے۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، ایک حدیث میں 100 مرتبہ کا آتا ہے کہ آپ استغفار کرتے تھے۔ آپ کے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ امت کے لیے درس ہے، امت کے لیے سبق ہے کہ استغفار کو لازم پکڑو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکثر من استغفاری، جو شخص استغفار کو کثرت سے کرتا ہے، استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اور بہت زیادہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جواب میں 3 انعامات فرماتے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے؟ جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ اسے ہر پریشانی سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں۔ ومن کل ضیق مخرجا، اور ہر تنگی اللہ اس سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دیتے ہیں۔ ہر تنگی آسانی میں بدل جاتی ہے اور ہر مصیبت ختم ہو جاتی ہے اور اسے وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو استغفار کا یہ انعام ہے کہ اللہ غم بھی مٹا دیں گے، پریشانی بھی مٹا دیں گے، مصیبت بھی ختم کر دیں گے اور ہر طرح کا سکون اس کو میسر آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کرنا، خلوص دل کے ساتھ اللہ سے دعا کیجئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حضرت یونس والی دعا پڑھ لیتا ہے اور اس دعا کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جس طرح حضرت یونس کو اس تکلیف سے اور اس پریشانی سے نکالا جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مچھلی کے پیٹ میں ہے اور 3 اندھیروں کے اندر ہے جہاں سے نہ کوئی آواز سن سکتا ہے اور نہ کوئی وہاں پہ پہنچ سکتا ہے، وہ تو رب کی ذات جانتی ہے یا یونس کو پتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے۔ تو حضرات، اگر بندہ اس طرح کی تنگیوں میں، مصیبتوں میں گر جاتا ہے کہ جہاں پہ سارے بے بس ہو جاتے ہیں، جہاں پہ صرف رب کی ذات اور بندہ ہے، تو یہ دعا جو حضرت یونس نے پڑھی تھی، اس دعا کے ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے بھی بندے کو نجات عطا فرما دیں گے۔ اور اگر پھر بھی ایسی کوئی پریشانی ہے کہ جو بندے کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، جو نقصان ہو کر ہی رہنا ہے، تو یہاں پہ شریعت نے درس دیا ہے کہ بھئی اس زندگی کو، اس دنیا کو عارضی سمجھو، یہ دنیا یہ ہمیشہ کی دنیا نہیں ہے، اس دنیا کی نعمتیں وہ بھی فانی ہیں، اس دنیا کی خوشیاں
وہ بھی فانی ہے، اور اس دنیا کے مصائب، اس دنیا کی مشقتیں، اس دنیا کے غم اور اس دنیا کی تکلیفیں وہ بھی فانی ہے، وہ بھی ختم ہو جانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الدار الاخرۃ ہی دار القرار۔ فرمایا کہ یہ دنیا یہ فانی ہے اور آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ کی ہے، اس کے لیے کوشش کرو۔ یہ غم، یہ پریشانیاں یہ مٹ جانے ہیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایسا بندہ کہ جس نے دنیا میں کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں ہوگا، اتنی نعمتیں اس بندے کے پاس، دنیا میں کبھی کوئی غم نہیں آیا ہوگا، لیکن اس بندے پر اس کے اعمال ایسے تھے کہ اس بندے کے لیے جہنم ہے۔ اللہ رب العزت اس کو بلائیں گے اور اسے جہنم کی ایک جھلک دکھائی جائے گی اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا انعام کیا ہوتا ہے، راحت کیا ہوتی ہے، سکون کیا ہوتا ہے؟ تو وہ جہنم کی ایک جھلک وہ دنیا کی ساری خوشیاں، ساری راحتوں پر پانی پھیر کے رکھ دیں گی۔ وہ کہے گا مجھے تو نہیں پتا کہ سکون، آرام، چین، عیش و عشرت کیا ہوتی ہے، میں نہیں جانتا۔ اور ایک طرف دوسرا بندہ لایا جائے گا جو ساری زندگی تکلیفوں میں رہا لیکن اس کے اچھے اعمال تھے، اس کے لیے جنت ہوگی۔ اللہ اسے کہیں گے ایک جھلک اس کو جنت کی دکھائی جائے، جنت کی ایک جھلک اسے کرائی جائے گی اور اس کے بعد پوچھا جائے گا بتا غم پریشانی کیا ہوتی ہے؟ تو وہ کہے گا مجھے تو نہیں علم۔ تو حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کو مد نظر رکھیں۔ دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں آخرت میں ملنے والے انعامات کے مقابلے میں صرف ایک جھلک ہے، اور اللہ رب العزت ایک جھلک کی بنا پر ان سارے غموں کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ کریں یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں راحت والی، آرام والی، سکون والی زندگی گزار سکتے ہیں۔